I just started the recording. دو منٹ ویٹ کر لیتے ہیں ورنہ ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا سیشن، کیونکہ اس کا ٹائم جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. آپ لوگوں میں سے کل کوئی سیشن کے حوالے سے کوئی کچھ شیئر کرنا چاہے، کچھ بتانا چاہے، کچھ کہنا چاہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا، آپ لوگوں نے ترجمہ تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مکمل قرآن مجید کی نہیں پڑھی لیکن پڑھی ہوئی ہے. اچھا، کسی سے پڑھی ہے؟ خود پڑھی ہے؟ نہیں اسکول میں ٹیچر سے پڑھی ہے. اس کے بعد ابھی یونیورسٹی میں بھی قرآن کا ایڈٹ ہے وہ تب بھی پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں استاذہ کا ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا سنتی ہوں اور نعمان علی خان کا اور باقی اور ڈاکٹر سار احمد اور اس طرح تفسیر یوٹیوب پر. صحیح صحیح. جی باقی آپ لوگ بتائیے گا، آپ لوگوں کو عربی سے یا قرآن پاک کا کسی نے ٹرانسلیشن تفسیر اس سے نو ہاؤ ہے باقی لوگوں کو؟ میم پورے قرآن مجید کی تو نہیں پڑھی ہوئی لیکن سلیکٹڈ سوراز کی پڑھی ہوئی ہے. صحیح. جیسے سورہ بقرہ، سورہ نساء، اس طرح. اچھا شمائلہ، آپ کہاں سے بلانگ کرتی ہیں؟ میم آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے یہی شک تھا. اچھا ٹھیک ہے. میں ایکچولی دیکھیں اس کلاس میں نا میڈم کوئی بھی نہیں ہے. آپ مجھے باجی کہہ لیں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں، یا میں آپ کی میڈم نہیں ہوں. ٹھیک ہے میم عادت ہے آپ کو میم بلانے کی. اچھا ماشاء اللہ. اچھا چلیں انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. کل ایکچولی وی ور ڈسکسنگ اباؤٹ دا ایمبریو اور لیچ پہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اور مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کس نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ڈیورنگ دا لیکچر جب ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے ہم لیکچر لے رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ جو الگ سے جو نیکسٹ اسٹیج ہے نا وہ لیچ، اس کو لیچ کہتے ہیں. I was reading that book in depth today. حجاب مجھے کائنڈلی الاؤ کیجیے گا. اب مجھے آپ ہوسٹ بنا سکتی ہیں. So I can share the screen. اچھا وہ نازش تھی ایسا چل وہ نرس کے پروفیشن میں اور آرمی ڈاکٹر آپ میں لیفٹیننٹ میں ہے ان کا پوسٹ ہے. تو انہوں نے وہ بتا رہی تھی کہ انگلش اور اس میں اسٹیجز کا نا. اور سوری آواز نہیں آ گئی. میں نے کہا وہ نہیں آپ کنٹینیو کریں میرے گلے میں ذرا. اچھا ٹھیک ہے میں لیٹ ان کر دوں گی انشاءاللہ اگر کوئی آئے گا تو. اچھا میں نے اس کو نا پھر دوبارہ سے آج ڈیٹیل میں پڑھا اور میں نا صبح سے اس بات پہ سوچ رہی تھی. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ہمارا چاہے اگر ہم اردو لغت کی بات کریں یا انگریزی لغت کی بات کریں تو ہمارے پاس جو الفاظ کا ذخیرہ ہے نا وہ بہت زیادہ نہیں ہے. عربک از سچ اے واسٹ لینگویج کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہماری وہ لینگویج نہیں ہے. جب تک ہم اس میں تھوڑا سا ہوتا نہیں لگائیں گے نا، اس کو تھوڑا سیکھنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کی اتنی ایک جسے کہتے ہیں نا واسٹ اور ہیوی اور ان ڈیپتھ اس کی جو لغت ہے، آپ ایک اگر ورڈ اٹھا لیں نا عربی لغت کا تو آئی واز لٹرلی سرچنگ، اور مجھے نا اس طرح سے کوئی مل نہیں رہی تھی، میرے لیے ایکسیسیبل نہیں تھی. تو آئی ڈونٹ نو میں نے کچھ زیادہ ہی پرائیویسی لگائی تھی، کڈس پرائیویسی جیسے لگتی ہے، اور یہ سارا اپنے لیپ ٹاپ پہ تو وہ اوپن نہیں ہو رہی تھی. تو وہ ایک ورڈ کے نا تقریباً جب اس کی بحث کی جاتی ہے لغت میں، عربی لغت میں، تو وہ 4-5 پیجز کی بحث ہوتی ہے. تو ہمارا جو ذخیرہ الفاظ ہے نا، چاہے ہم اردو کا لے لیں، چاہے ہم عربی کا
انگلش کا لے لیں, کسی بھی لینگویج کا لے لیں, وہ بہت زیادہ نہیں ہے. تو جن لوگوں نے اینیمل سائنسز پڑھی ہوگی نا, لیچ کو بڑا ڈیٹیل میں اگر اسٹڈی کیا ہے, تو مے بی وہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکیں. ورنہ عربک میں نے جتنا دیکھا ہے, اور یہ پورا یہ جو پوری بک کی جو اسٹڈی کی ہے, اور یہ ساری یہ اس آرٹیکل کی اسپیشلی, اس میں علقہ کا مطلب لیچ ہی لیا گیا ہے. 3 مطلب ہیں, لٹکی ہوئی چیز, لیچ جیسے میں نے کل آپ لوگوں کو بتا رہی تھی, اور بلڈ کلوٹ, یعنی کہ یہ 3 مطلب جو ہے نا, یہ علقہ کے انگلش میں بھی وہ اسی طرح سے لیتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس علقہ کے لیے نا کوئی ورڈ ہی نہیں ہے. اب اس کی میں اگزامپل اس طرح سے بھی دوں گی آپ لوگوں میں سے جس نے قرآن پاک پڑھا ہے نا, تو قرآن پاک میں کھجور کا ایک جگہ ذکر ہے. اب آپ کو پتا ہے کھجور کی اوپر والی ایک لیئر ہوتی ہے, پھر اندر گودا ہوتا ہے, اس کے نیچے والی ایک لیئر ہوتی ہے, پھر اس کی گٹھلی کے اوپر بھی ایک لیئر ہوتی ہے, اور گٹھلی کی ایک تار بھی ہوتی ہے. عربی اتنی فصیح زبان ہے کہ اس ایک ایک چیز کا نا اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جو ہے نا اس کا ورڈ رکھا ہوا ہے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو زبان دی ہے, اس میں اتنی فصاحت اور بلاغت ہے کہ آپ ایک ایک چیز کو نا, ہم تو کھجور کہہ کے بات ہی ختم کر دیتے ہیں. اور جھلی ہم کہتے ہیں جی اس کے اوپر ایک سکن ہے یا جھلی ہے, اور نیچے بھی جھلی ہے, اور وہ جھلی چاہے کسی بھی چیز کی ہو, ہم بہت ساری فروٹس کے لیے, ویجیٹیبلس کے لیے, بہت ساری چیزوں کے لیے جو لیئر ہے اس کے لیے ہم جھلی کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, یا سکن کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں انگلش میں, اور پروٹیکٹیو شیلڈ کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں, اور اس طرح مطلب مختلف طرح کی میں جسے کہتے ہیں نا کورنگ کی بات کر رہی ہوں. لیکن عربک زبان میں آپ صرف کھجور کو لے لو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیپتھ جو ہے نا یہ زبان ہے کہ ایک ایک چیز کا الگ الگ نام ہے. اس کے علاوہ پیاز کا, جب میں نے قرآن پاک سیکھا تھا نا, تو مجھے میرے بھائی نے پیاز کے بارے میں بتایا تھا. پیاز کی کتنی ساری لیئرز ہوتی ہیں, اوپر والی سکن الگ ہے, پھر اس کی پرتیں ہوتی ہیں. اور عربک میں ایون پیاز کے لیے بھی نا, ویسے تو قرآن پاک میں ایک یہ بسلہ یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا سورہ البقرہ میں, لیکن آپ جب عربک کی لغت میں دیکھتے ہیں نا تو پیاز کی الگ الگ جو پرتیں ہیں نا ان کے الگ الگ نام ہیں. یعنی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی فصیح اور بلیغ زبان. ہم جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا, مطلب مجھے بہت زیادہ احساس ہوتا ہے. کل بھی میں نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ عربی زبان ہمیں سیکھنی ہے یا ہمیں عربی زبان سے جڑنا ہے, وہ اس لیے کی تھی کہ ہم میں سے موسٹلی لوگوں نے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے, تفسیر پڑھی ہوگی, ڈاکٹر اسرار احمد کی پڑھ لی, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی پڑھ لی, مولانا مودودی صاحب کی پڑھ لی, تقی عثمانی صاحب, مفتی محمد شفیع, جس کی بھی پڑھی ہے. ایک تو ان کا اپنا اپنا اسلوب ہے نا تفسیر لکھنے کا, انہوں نے اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے. لیکن جب ہم وہ پڑھتے ہیں نا تو ہم صرف ایک طرح سے قرآن پاک کی جو اوپری سطح ہے, جو اوپر کے اوپر کا اس کا ترجمہ ہے نا, ہم وہ دیکھ رہے ہیں. کل ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ عرب جو تھے وہ قرآن پاک کو سنتے تھے, ورطہ حیرت میں رہ جاتے تھے, اور ان کے دل پہ اتنا اثر کیا کہ انہوں نے اٹھے اور 30 سے 35 سال, ہارڈلی 30 سے 35 سال میں انہوں نے اسلام کو ایسے پھیلا دیا, اس کو اتنا عالمگیر بنا دیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی. ہم جب صرف ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں نا, جیسے سمندر ہوتا ہے نا, آپ سمندر کو دیکھ رہے ہو اور آپ نے کہا کہ میں نے سمندر دیکھا. ایکچولی ہم نے سمندر نہیں دیکھا. اگر آپ سمندر کے اندر غوطہ لگاؤ گے تب آپ کہہ سکتے ہو, اف یو آر ان سب میرین, اور آپ سمندر کی ڈیپتھ میں کچھ حد تک چلے گئے ہو, تب آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ نے سمندر دیکھا ہے. لیکن اگر آپ صرف اوپر سے اور کنارے پہ کھڑے ہو کے کہو کہ میں نے سمندر دیکھا ہے, تو آپ نے سمندر دیکھا ہی نہیں ہے, ہم نے سمندر دیکھا ہی نہیں ہے جب تک ہم اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے. تو کیا وجہ تھی کہ وہ ان پہ اتنا اثر کرتا تھا اور ہم پہ وہ چیز اثر نہیں کرتی. اچھا, اب جو اجمی ہیں, جو غیر عرب ہیں, ان کے ساتھ تو جو سلوک ہے سو ہے, ان کا تو جو حال ہے سو ہے. لیکن آج کل کے عربی بھی اگر ہم دیکھیں, عرب معاشرے کو دیکھیں, تو میرے ذہن میں یہ سوال نا بہت زیادہ آتا تھا کہ عربیوں کو کیا ہو گیا ہے, قرآن تو عربی زبان میں ہے, تو وہ اس طرح سے اس کو کیوں نہیں پرسو کر پا رہے, اسی میسج کو بالکل سیم اسی پیٹرن پہ جس پیٹرن پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیا تھا. کیا وجہ ہے؟ تو وہ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا رابطہ مختلف زبانوں کے ساتھ ہوتا ہے نا,
اب جیسے میں بول رہی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ میری زبان اتنی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ میں اردو اسپیکنگ بھی ہوں، اس میں جب میں شادی ہو کے مجھے پشتو بھی تھوڑی بہت آتی ہے، میرا تعلق KPK سے ہے، پشتو بھی تھوڑی بہت بول لیتی ہوں. اب جب یہاں آئی ہوں میری پنجابی ایسی تھی کہ شروع میں سب مجھ پہ ہنستے تھے اور کچھ لوگوں کو مزہ آتا تھا میرے منہ سے پنجابی سننے کا. تو یہاں رہ کے وہ پنجابی بھی سیکھ لی، اب وہ لہجے میں اور جسے کہتے ہیں نا بول چال میں وہ ورڈز بھی شامل ہو گئے. پھر انگلش تھوڑی بول چال ہمیں آتی ہے تو ہم اپنی جو گفتگو ہے عام روزمرہ کی گفتگو ہم اس میں انگلش کے ورڈز بھی بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح جو عربی لوگ ہیں نا انہوں نے بھی جب دوسری لینگویجز سیکھی ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کی لینگویج میں اگر آپ الاؤ کر دو کسی دوسری لینگویج کے ورڈز تو جو اب کے جو عرب لوگ ہیں نا ایون وہ ان کو بھی اتنی ان ڈیپتھ عربی نہیں آتی جتنی قرآن پاک کی عربی ہے اور جتنی اس زمانے میں عربوں کو آتی تھی. ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، قطر، بحرین، سعودی عربیہ، اور اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہے تو آپ لوگ اس چیز کو اچھی طرح جانتے ہو. خود بھی ہم عربی کی کلاسز لے رہے ہیں تو بحرین میں، قطر میں، عمان میں مطلب بہت زیادہ ڈفرینس ہے وہاں پہ لینگویج کا. جو صحیح عربی ہے نا وہاں پہ کوئی بھی نہیں بولتا، لیکن اگر آپ صحیح عربی بولتے ہو نا، صحیح عربی بول کے سیکھ کے آپ وہ عربی اپلائی کرتے ہو تو وہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ صحیح بول رہے ہو. اسی طرح سے آپ نے یہ اگر نوٹس کبھی بھی کیا ہو، ہماری تو اردو بہت خراب ہو چکی ہے، اس میں اتنا ہم نے مکسچر کر دیا ہے. اگر ہم ابھی بھی بنات الناش کو یا مرات العروض کو یا ہم علامہ اقبال کی اردو کی پوئٹری پڑھتے ہیں تو اکثر ہم ان ڈیپتھ جو ہے نا اس کا مطلب نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور بہت ساری پوئٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہماری اردو کی بکس میں وہ پوئٹری بھی شامل کی جاتی ہے اور ایک ٹیچر جو ہے بیچاری ہمارے ساتھ سر کھپاڑی ہوتی ہے کہ اس میں شاعر کا یہ مطلب ہے. تو اور اس کے باوجود بھی اگر بہت کلیئر پوئٹری ہو پھر بھی ہم سمجھ نہیں پاتے. اس کے میرے پاس ایک بڑا ایک مزاحیہ ایک واقعہ ہے میرے FSC کا، لیکن ابھی چونکہ ہمارے پاس ٹائم کی بھی کمی ہے تو میں ابھی اس کو بالکل بھی کوٹ نہیں کروں گی ورنہ جو ہماری ضروری گفتگو ہے وہ بالکل رہ جائے گی. اسی طرح سے عربوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ ان ڈیپتھ اس لیے قرآن کو یا اس طرح سے وہ عربی نہیں بولتے اور وہ قرآن کو ان ڈیپتھ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کیونکہ جیسے ہم اردو لغت کو ہم نہیں جانتے اردو دان ہوتے ہوئے، اسی طرح سے وہ عربی لغت کو نہیں جانتے. دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ دور ہے، جب ہم چھوٹے تھے نا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. PTV ہم دیکھ لیتے تھے، اس میں PTV میں بھی پورے دن میں نا ہمارے پاس 1 گھنٹہ کام کا ہوتا تھا بینگ اے کڈ کہ ہم اپنے لیول کا اور اپنی جسے کہتے ہیں نا اپنی ایج کے مطابق ہم کوئی بھی پروگرام زیادہ سے زیادہ وہ گھنٹے کا ہوگا، آدھے گھنٹے کے کوئی کارٹون ہوں گے اور وہ 5 بجے جو ہیں وہ مولانا صاحب ہوتے تھے وہ 5:30 بجے کے 5 بجے اس طرح سے مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے تو وہ عربی پڑھا رہے ہوتے تھے، قاعدہ پڑھا رہے ہوتے تھے، یا کشمیر ٹائم ہوتا تھا. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کشمیر ٹائم میں بہت شوق سے دیکھتی تھی. مطلب بہت دلچسپی اور شوق کا مطلب یہ کہ اس چیز کو فیل کر کے دیکھتی تھی کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو ایگزیکٹلی یہی پرابلم جو ہے نا یہ عربیوں کے ساتھ بھی ہے. اب قرآن جب یہ دعویٰ کرتا ہے نا، آپ کو یاد ہو میں نے 3-4 دن پہلے ایک میسج کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ یہ سوال میں آپ سے کروں گی، آپ نے اس پہ سوچنا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کی نفسیات پہ وہ کہاں جا کے ہٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی نفسیات میں کیا کوئی تلاطم برپا ہوتا ہے یا نہیں؟ یا جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور بڑے بڑے مفسرین اور علماء کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن کا فلسفہ، قرآن کی نفسیات. اب ہمیں ایگزیکٹلی ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں نفسیات اور جو فلسفہ سمجھ آتا ہے نا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ انسان جو ہے نا فلسفہ کوئی مضمون ہے اور انسان اس کو پڑھتا ہے اور وہ فلسفی بن جاتا ہے، ان ڈیپتھ چیزوں کو سوچتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنی طرف سے مطلب نکالتا ہے. اور اسی طرح نفسیات جو ہے سائیکالوجی ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانوں کی ہوتی ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ، اور ہم اپنی طرف سے جو بھی اس کا ظاہری سطحی مطلب ہے نا ہم وہ مطلب لے لیتے ہیں. جبکہ قرآن کی نفسیات اور قرآن کا فلسفہ اگر ہم نے سمجھنا ہے نا تو ہمیں عربی زبان میں غوطہ لگانا پڑے گا، ہمیں اس کے ساتھ اٹیچ ہونا پڑے گا اور یہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات کریں گے، لیکن جو بہت ضروری بات ہے نا جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ تھوڑا سا میں قرآن پاک کا نا تعارف دے دوں. بہت ساری زبانوں میں قرآن پاک کے بارے میں
اور قرآن کی فصاحت، بلاغت، اس کے مختلف مضامین، چاہے وہ سائنس ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے، مطلب بہت سارا آپ کو مواد ملے گا، وہ چاہے اردو ہے، چاہے فارسی ہے، چاہے ٹرکش لینگویج ہے، کوئی بھی لینگویج ہے، انگلش لینگویج ہے، آپ کو بے تحاشا مواد ملے گا. لیکن جو آپ کو مواد نہیں ملے گا نا، جو بہت کم ہے، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور عربی میں وہ بہت زیادہ ہے. عربی لغت اور عرب کے جو علماء بیان کرتے ہیں اور اس پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ مضمون کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کی خوبصورتی. ہمیں خوبصورتی قرآن کی کیوں نظر نہیں آتی جب ہم قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ جب پہلی دفعہ آپ نے قرآن اٹھایا ہوگا اس نیت سے کہ میں اس کو ترجمے تفسیر سے پڑھتی ہوں، اور یہ میں آپ کو اپنا لٹرلی میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں. میں نے پورا ایک سپارہ خود سے پڑھ لیا، میں نے ترجمہ پڑھ لیا، کچھ تفسیر بھی پڑھ لی، لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا، مجھے ربط نہیں پتہ چلتا تھا آیتوں کا. اس کا مطلب ہے ہمیں ایک استاد کی، ہمیں گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور وہی آج ایک گروپ میں بھی بات ہو رہی تھی کہ قرآن پاک میں اتنے سارے مضامین ہیں کہ کل جیسے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا نا ایمبریو، اور یہ سارا جو ایک سسٹر تھی نیوٹریشنسٹ ہیں، اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو میڈیکل اور بایولوجی کی فیلڈ میں ہیں، تو آپ نے اپنے اپنے پرسپیکٹیو سے اس چیز کو دیکھا تھا. تو یہی بات ہو رہی تھی کہ کوئی ایسا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے جہاں پہ قرآن کو توحید کے پرسپیکٹیو سے پڑھانے والا بھی موجود ہو، قرآن کو سنہ کے پرسپیکٹیو سے پڑھانے والا بھی موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام علوم کے جو ہے نا ایکسپرٹس ہونے چاہیے جو قرآن پاک کی آیتوں کو لے کر اس پہ ریسرچ کریں اور اسی طرح سے اس کو بیان کریں کھول کے. ٹھیک ہے. آف کورس قرآن پاک کی وہ آیت جس میں آرکیالوجی سے ریلیٹڈ آیات ہیں یا اس میں اس کا ذکر ہے، تو وہ میں اس طرح سے بیان نہیں کروں گی جیسے ایک آرکیالوجسٹ کرے گا جو ماہر ہے اس علم کا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے باقی علوم بھی ہیں. تو وہی بات ہے کہ جہاں پہ قرآن کی خوبصورتی کی بات آتی ہے نا، تو آپ کو نہ عربی میں نہ اردو میں مواد ملے گا، نہ انگلش میں ایون مواد ملے گا، اور باقی لینگویجز کا بھی یہی حال ہے. تو جب قرآن کا ہم تھوڑی سی اگر جائزہ لینا، تو بہت لوگوں نے پہلے بھی جنہوں نے میرے ساتھ بھی سیشنز لیے تھے قرآن پاک کے ابتدائی کچھ سیشنز، اور اس میں ہم نے قرآن پاک کا ہلکا سا تعارف کروایا تھا. میں بالکل ایسے چیدہ باتیں جو ہے نا، جو مین باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. وہ یہ کہ قرآن پاک آف کورس اس کی آیات، صورتوں کے نیم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دیے تھے. ٹھیک ہے. کس صورت کا کیا نیم ہوگا، کون سی آیت کس سورہ میں پلیس کرے گی، یعنی 114 صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کر دی تھی. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں یہ تھا کہ صرف 7 منزلیں، ہم سب کو پتہ ہے قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں، تو اسی طرح سے وہ ان کو پڑھتے تھے، اور انہوں نے ایک طرح سے اپنے لیے ڈیوائڈ کیا ہوا تھا 7 دنوں میں. ہفتے کے 7 دن ہیں، تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اس طرح سے قرآن کی ڈویژن انہوں نے کر دی کہ وہ 7 دن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں. اب جہاں تک بات آتی ہے پاروں کی، پارے، تو ڈاکٹر اسار احمد جو ہے نا، وہ لٹرلی اپنے بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں نا یہ کسی نے بلنڈر کیا تھا. یہ لٹرلی ایک بلنڈر ہے، اور اتنا بھونڈی یہ چیز ہے کہ آج تک اس کی تک کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. اور آپ اگر عرب میں جائیں نا، عرب کے قرآن پاک اٹھائیں، تو اکثر وہاں پہ جو قرآن پاک وہ لوگ چھاپتے ہیں نا، اس میں وہ سپارے رکھتے ہی نہیں ہیں. اس میں صرف آپ کو منزلیں نظر آئیں گی یا صورتیں اور ود نیم نظر آئیں گے. آپ لوگ میں سے کائنڈلی کسی کا مائک جو ہے وہ ان میوٹ ہے، اس کو کائنڈلی میوٹ کر لیجئے تاکہ پراپر کلیئر سب کو آواز آ سکے. اور یہ حجاج بن یوسف اور ایون اس کے زمانے کے بھی بعد، ایون اس کے زمانے کے بھی بعد کی بات ہے کہ یہ کسی نے یہ اس طرح سے کیا کہ جی چلو یہی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کوئی پراپر جسے کہتے ہیں نا مستند حوالہ یا مستند کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے کہ 30 ڈیز پہ ڈیوائڈ کر دیا کہ ایک منتھ میں ہم قرآن پاک کو پڑھ لیا کریں. لیکن اس میں بھی اکثر یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ اس قدر وہی بات ہے کہ بے ربط ہے کہ سورہ ہجر اگر ہم دیکھیں نا، تو اس کی جو پہلی آیت ہے وہ 13ویں سپارے میں ہے، اور باقی ساری سورت 14ویں سپارے میں ہے. اور عربوں میں عرب اکثر جو قرآن پاک چھاپتے ہیں نا یہاں بر صغیر کے لیے اور بر صغیر پاک و ہند کے لیے،
اس میں وہ سورہ ہجر کی جو پہلی آیت ہے نا وہ اس کو 14ویں سپارے میں ہی رکھتے ہیں. تو آپ نے کبھی اس چیز پہ پریشان نہیں ہونا کہ آپ نا سپاروں پہ غور فرمائیں اور یہ دیکھیں کہ جی کس سپارے میں صورتیں جو ہیں وہ یہ صورت اس سپارے میں آتی ہے یا اس سپارے میں آتی ہے. یعنی آپ نے سپارے پہ غور نہیں کرنا, آپ نے اس کی منزلوں کو یاد رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ کتنی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, 114 ہے, ہم سب کو پتہ ہے. ان صورتوں کے جو نام ہیں نا, ہم سب سے پہلے انشاءاللہ میرا پورا فوکس ہوگا کہ ہم اس چیز پہ انشاءاللہ مل کے غور کریں کہ اگر سورہ الفاتحہ کا نام الفاتحہ ہے تو کیوں ہے. سورہ الفاتحہ کے تقریباً 25 سے 26 نام ہیں جو قرآن پاک اور مختلف احادیث سے مستند احادیث سے ثابت ہیں. اسی طرح سورہ البقرہ ہے تو اس کا نام البقرہ کیوں ہے. آل عمران اینڈ اپ ٹو سو آن, ٹھیک ہے, ہر صورت کا ایک نیم مقرر کیا گیا ہے. تو وہ تکے پہ نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اور نبی علیہ السلام تکے پہ کوئی کام کر لیں. تو ہمیں ان ڈیپتھ اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس صورت کا نام یہ رکھا گیا ہے تو وہ کیوں رکھا گیا ہے, اور اگر وہ صورت کا نیم میرے ذہن میں آئے یا کوئی اس صورت کا نام لے تو اس کا پورا مضمون میرے ذہن میں آ جانا چاہیے. ہم اس حد تک اس کو سمجھ لیں انشاءاللہ العزیز. دوسری چیز جو ہے نا وہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. آپ یقین کریں گے کہ جب ہم قاری حضرات سے پڑھتے تھے یا وٹ ایور جس طرح بھی, ایون میں نے ترجمہ تفسیر بھی پڑھی, تو مجھے نا 7 منزلیں, مجھے کبھی بھی یہ یاد نہیں ہوا کہ کون سی صورت کس منزل میں ہے. پہلی منزل میں, پہلی منزل کا تو آف کورس ہمیں پتہ ہے, شروع کی ترتیب آپ کو یاد رہتی ہے. جو پڑھانے والے لوگ ہیں نا ان کو تو پھر ماشاءاللہ ساری صورتوں کی ترتیب یاد رہتی ہے, اور جنہوں نے حفظ کیا ہو. لیکن مجھے یہ کبھی بھی نا لاجک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ, اور کبھی بھی یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ جو بعد والی جو صورتیں ہیں مجھے کیسے یاد رہے گا کہ وہ 6ٹھی منزل میں ہے, 7ویں منزل میں ہے اینڈ آل دیٹ. اگر قرآن پاک میں تو لکھا ہوا ہے یہ پہلی منزل, دوسری منزل, تیسری منزل ڈویژن کی ہوئی ہے. لیکن جب میں نے خود سے اس پہ غور کیا یہ قرآن پاک سیکھنے کے بعد, ترجمہ تفسیر پڑھنے کے بعد, اور میں نے تھوڑا سا نا, کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی میتھمیٹکس ہے تو میرا دماغ جو میری نفسیات ہے نا وہ تھوڑی سی, جہاں پہ آپ کو کہیں پہ نمبر نظر آ جائے نا تو آپ سمجھ لو کہ وہ نا ایک دم سے کلک کرتی ہے آپ کو اور اپنی توجہ کھینچ لیتی ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں میں سے جو جس بھی مضمون کا ایکسپرٹ ہوگا, میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ بالکل بھی نہیں کہتی, اللہ معاف کرے, استغفر اللہ, لیکن آپ لوگوں میں سے ماشاءاللہ کل بھی ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے مالیکولر بایولوجی میں پی ایچ ڈی کیا ہے اور پھر ان کو لگا یہ یوز لیس ہے تو وہ چھوڑ کے وہ قرآن کی طرف آ گئی. تو جب ہم دنیا کے اتنے علوم حاصل کر لیتے ہیں ہمیں پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ مزہ نہیں آ رہا, اطمینان نہیں مل رہا ہمیں. یہ جو میں ورڈ یوز کر رہی ہوں نا یار, مزہ نہیں آ رہا. تو ہم سب کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم جب بھی یہ ورڈ یوز کرتے ہیں نا تو ہم یہ کس وجہ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری نفسیات میں یہ چیز ہے کہ ہم یہ کس وجہ سے کرتے ہیں. تو سوری میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی, میں وہ بات ہی بھول گئی ہوں. ہاں بالکل, میں منزل کی بات کر رہی تھی کہ قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. جب میں نے وہ نمبر دیکھا نا کہ سورہ فاتحہ کا نمبر پہلا ہے, اس کے بعد قرآن پاک کی 7 منزلیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. پہلی منزل میں 3 صورتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ بے شک اگر آپ کے پاس کوئی کاپی پینسل ہے نا آپ اس کو لکھتے جائیں کہ الفاتحہ یعنی کہ دا اوپننگ, کھولنے والی. یہ سورہ فاتحہ کی تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ پتہ نہیں گھنٹوں لگ جائیں تو وہ بھی شاید کم ہو, لیکن یہ ایک ایسی صورت ہے, افتتاحی صورت ہے, جیسے ہر کلام کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے جس میں اس کا پورا نچوڑ دیا ہوتا ہے نا. الفاتحہ پورے کے پورے قرآن کا نچوڑ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی وہ صورت ہے, یہ وہ دعا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں دے دیا ہے. ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا جو آج سے پہلے کسی نبی پہ ایسا نور نہیں اتارا گیا, نہیں دیا گیا. سو جب ہم منزل سٹارٹ کرتے ہیں نا پراپر, تو پہلی منزل میں 3 صورتیں آتی ہیں, دوسری منزل میں 5 صورتیں آتی ہیں, تیسری میں 7, پھر 9, پھر 11 اور پھر 13. ٹھیک ہے, اب آپ یہ سیکوینس نوٹ کر رہے ہوں گے, دیز آر دا آڈ نمبرس. ٹھیک ہے, سیکوینس میتھمیٹکس میں کہتے ہیں ارینجمنٹ آف نمبرس کو, اور ہمیں ایون اور آڈ نمبر کو سب کو پتہ ہے, یہ بڑی ایک بیسک سی چیز ہے. اب جو آخری جو 65 صورتیں ہیں نا
جو آخری منزل ہے اس میں 65 صورتیں ہیں، اور 65 کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ 13 کا ملٹیپل ہے. 13 ملٹیپلائی بائی 5 جو ہے وہ 65 بنتا ہے. جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. دیکھیں صرف فاتحہ پہلے نمبر پہ ہے، اب 1 لکھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب قرآن پاک کی 7 منازل سٹارٹ ہوتی ہیں. 3 5 7 9 11 13 تک آ گئی. 6 منزلیں ہو گئی. جو 7ویں منزل ہے نا اس میں 65 صورتیں ہیں. اینڈ 65 از اے ملٹیپل آف 13. سوری 13 از اے ملٹیپل آف 65. یعنی کہ 13 ملٹیپلائی بائی 5 ہم کرتے ہیں تو وہ 65 آتا ہے. اب یہ ایک سیکوینس بن گیا ہے ایون نمبرز کا، سوری آڈ نمبرز کا. اور ہم نے میتھمیٹکس میں یہ پڑھا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی سیکوینس اٹھاتے ہو نا اس کی آپ کوئی نہ کوئی سیریز بنا سکتے ہو. سیریز کیا ہوتی ہے؟ اٹ از دا کمبینیشن آف یا سم آف دا ٹرمز آف دا سیکوینس. میں آپ کو نا ایک مثال کھول کے دیتی ہوں. میں نے یہاں پہ آلریڈی اوپن کیا ہوا تھا بائنومیل سیریز کو. میرا مقصد آپ لوگوں کو نا بالکل بھی وہ پڑھانا نہیں ہے، میتھمیٹکس پڑھانا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نا قرآن کی خوبصورتی بتانا چاہ رہی ہوں. میتھمیٹکس تو اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے نا، ہماری اوقات ہے. لیکن اس قرآن کی، اس اللہ کی کتاب کی جو شان ہے نا وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اچھا ہم کوئی بھی سیریز لیتے ہیں نا، میں یہاں پہ آپ کے سامنے نا لکھ لیتی ہوں. سیریز کیا ہوتا ہے؟ اٹ از اے، یہ دیکھیں سیریز میں نے لکھ لیا ہے. سیریز کیا ہوتی ہے؟ میتھمیٹیکل سیریز لکھتی ہوں. کیونکہ سیریز آپ ویسے لکھیں گے تو سیریز تو بہت ساری چیزوں کی ہو سکتی ہے. سیریز کیا ہے کہ رفلی اسپیکنگ اگر بات کریں نا تو ایڈنگ انفینٹلی مینی کوانٹیٹیز. آپ جتنی بھی کوانٹیٹیز لیتے ہیں نا، کتنی بھی لے لیں، یہ دیکھیں A1 + A2 + A3، آپ کو کوئی بھی سیکوینس دیا گیا ہے نا، آپ ان کی ٹرمز کو جسٹ ایڈ کر دیں، وہ آپ کے پاس سیریز بن جائے گی. اور سیریز کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا نا کوئی ہم سم لے سکتے ہیں، ایون چاہے وہ فائنائٹ سیریز ہو چاہے وہ انفائنائٹ سیریز ہو. اس کو میں بند کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ واٹ از سیریز، سیریز کیا ہوتی ہے. تو سیریز جو ہے نا اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ میں آپ کو ایک یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ اس وقت قرآن حدیث کی بات نہ سمجھیے گا، یہ صرف میرا اپنا تجربہ رہا ہے. ہاں جی بالکل ایگزیکٹلی. سیریز جو ہے نا اس کا جب آپ سم نکالتے ہو نا وہ ایک فارمولا بنتا ہے. کوئی نہ کوئی فنکشن ایسا ہوتا ہے جو کسی نہ کسی سیریز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد ہم اپنے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں. تو 1 3 5 7 9 11 13 اینڈ دین 65 یعنی کہ 13 ملٹیپلائی بائی 65. یہ آپ کے پاس سیکوینس، اس کو ایڈ کیا یہ سیریز آ جائے گی. جب آپ اس سیریز کا سم لوگے آپ کے پاس 114 ہی آئے گا. ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں نا 2-3 دن سے یہ آ رہا تھا کہ مجھے نا اس کے لیے کوئی میتھمیٹیکل ایگزیکٹ فنکشن کی فارم میں مجھے اس کو لکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں اس پہ بالکل کام نہیں کروں گی. میں بالکل آپ سے وعدہ نہیں کری کہ میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی. میں اپنی اسٹوڈنٹس کو اور انشاءاللہ جو باقی ریسرچرز ہیں میتھمیٹکس کے ان کے آگے میں ضرور یہ بات رکھوں گی کہ وہ اس کا فنکشن فائنڈ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے اتنی نشانیاں رکھی ہیں، کائنات میں تو رکھی ہیں، اپنی کتاب میں اتنی نشانیاں رکھی ہیں نا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. اور جب ہم جو لوگ میتھمیٹکس کے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ جب آپ کسی فنکشن کی بات کر لو نا اس کے بعد ایک نیا پینڈورا باکس کھل جاتا ہے. فنکشن بہت بیسک چیز ہے جو کیلکولس میں ہم اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں. اور جب آپ ان ڈیپتھ جاتے ہو نا تو آپ فنکشن کے ساتھ اتنا کچھ کرتے ہو نا، اس کا پورا پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہو اور اس میں پتہ نہیں کون سے آپریٹرز اپلائی کرتے ہو اور پتہ نہیں آپ کون سے ریزلٹس نکالتے ہو. اور لٹرلی جس کی فزیکل امپلیمنٹیشنز اور فزیکل اپلیکیشنز بھی ہیں. میں اس کی مثال نا آپ کو ایسے دوں گی کہ برین میں اگر ہم ٹیومر ہم فائنڈ کر رہے ہیں یا ہم انسان کے جسم میں کینسر سیلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہم DNA کی بات کر رہے ہیں، آپ
بایو میڈیکل فیلڈ دیکھو, آپ میڈیکل فیلڈ دیکھو, اسٹیٹسٹکس کی دیکھو, اکنامکس کی دیکھو, فزکس کی دیکھو, آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ان سبجیکٹس کے ہوں گے, کمپیوٹر سائنس کی دیکھو, آئی ٹی کی دیکھو, یہ سب لوگ جو ہے نا یہ مجبور ہیں الجبرا یا کیلکولس تو سب ضرور ہی پڑھتے ہیں, ورنہ الجبرا اکثر سبجیکٹس میں اکثر جسے کہتے ہیں نا ڈسپلنس میں الجبرا بھی پڑھایا جاتا ہے. آئی ایم سو سوری اگر آپ لوگ بور ہو رہے ہیں, میں میتھمیٹکس پڑھانے نہیں آئی, میں انشاءاللہ اس کے بعد میتھس کی بات نہیں کروں گی, ٹھیک ہے. نہیں صرف فاتحہ کو آپ نے رکھنا ہے, صرف فاتحہ کو آپ نے 1 نمبر پہ رکھنا ہے. صرف فاتحہ کو نکال دیا تو آپ جو ہے پھر کس طرح سے قرآن پاک کی صورتوں کو مکمل کریں گے, وہ تو پہلے نمبر پہ ہے نا, جو اول نمبر پہ ہے اس کو تو آپ نہیں نکال سکتے. اور when I was thinking about کہ اگر ہم اس کا فنکشن لکھ سکتے ہیں, تو میرے ذہن میں نا فوراً ایک چیز کلک کی, بائنومیل سیریز یا بائنومیل تھیورم. آپ لوگوں میں سے تقریباً سب نے جنہوں نے سب نے میٹرک سے میٹرک کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میتھمیٹکس بھی پڑھی ہے, اس میں آپ نے بائنومیل سیریز یا بائنومیل تھیورم پڑھا ہوگا. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بائنومیل تھیورم کس نے متعارف کروایا تھا؟ مجھے کائنڈلی اس کا مجھے جواب چاہیے. آپ لوگ بے شک اپنا جو ہے نا وہ, میں شیئرنگ سٹاپ کر رہی ہوں, مجھے اس کا یہ بتائیے گا کہ آپ لوگوں میں سے کس کس کو پتہ ہے کہ بائنومیل تھیورم کس نے متعارف کروایا تھا؟ مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا ضرور. پھر میں ایک اور سوال کروں گی, یہ میں کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے بالکل سوال نہیں کر رہی, آپ لوگ یہ نہ سوچیے گا, لیکن کچھ بھی اس کے بارے میں اگر آپ کو تھوڑی سی بھی نو ہاؤ ہے, نہیں پتا تو بھی بتا دیں. یہ میں نے اسکرین بند کر دی ہمارا, اس لیے شو نہیں ہوگی. میں آپ لوگوں کو لٹرلی بتاؤں نا تو یہ خالہ جان تو بہت اچھے سے جانتی ہوں گی, ان کا تعلق انگلش لٹریچر سے ہے. یہ عمر خیام نے بائنومیل سیریز کو متعارف کروایا تھا. اب عمر خیام کا نام آپ سب نے سنا ہوگا, جن کی رباعیات بہت فیمس ہیں. ہمارا میں نے ابھی اسکرین شیئرنگ بند کر دی ہے, ڈونٹ وری. عمر خیام جو ہے نا, آپ یقین کریں بچپن سے میں نے بھی جو نام سنا تھا نا وہ عمر خیام, وہ میں نے ان کی نا رباعیات, ہمیشہ یہ ذکر کیا جاتا تھا عمر خیام کی رباعیاں بہت فیمس ہیں. اور وہ تھے پرشین میتھمیٹیشین بھی تھے, فلاسفر بھی تھے, وہ ایسٹرولوجر بھی تھے, اور وہ شاعری بھی کرتے تھے فارسی زبان میں. اور ان کو کبھی بھی ریکگنیشن نہیں ملی. ایون ان کو اتنا, اگر آپ فارسی کا لٹریچر اٹھائیں نا یا اردو کا لٹریچر اٹھائیں, اردو میں شاید ان کو کوئی ریکگنیشن ملی ہو, لیکن فارسی میں نا ان کو ایون کافر تک کہا گیا ہے. ان کی اکثر رباعیاں جو ان کے اشعار تھے نا وہ اس طرح کے تھے جس میں میں کا ذکر ہے, یعنی کہ شراب کا, اور اس میں کچھ آپ کو اس طرح کی فیلنگ آئے گی کہ جیسے یہ نا کفر کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کفر نہیں کر رہے تھے, وہ ایک اور ہی صوفیزم کی طرف وہ بات کرتے تھے, لیکن عام انسان اس کو اس طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا. آپ یقین کریں گے کہ 18ویں صدی میں ایک انگریز اٹھ کے جاتا ہے جس نے پرشین سیکھی ہوئی تھی, اور وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ تو کلام ہی بہت زبردست قسم کا ہے, اور وہ ڈائریکٹ فارسی سے ٹرانسلیٹ کرتا ہے عمر خیام کا کلام انگلش میں. جب وہ انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تو عمر خیام کو اتنی ریکگنیشن ملی اور اتنا سراہا گیا, لیکن کب سراہا گیا؟ مرنے کے بھی تقریباً 300 سال بعد, 300-350 سال بعد, کیونکہ 14ویں-15ویں صدی کی بات ہے. عمر خیام کی اگر بات کریں نا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو یہ تقریباً اس صدی کی, جب پیپر بھی ایجاد نہیں ہوا تھا اس سے پہلے عمر خیام تھے. اور ان کی اکثر رباعیات میں نا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام, یعنی کہ ایسے لگتا ہے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ سے کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, جیسے کوئی مجنون نہیں ہوتا, کوئی دیوانہ ہوتا ہے, وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر رہے تھے. تو اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے بھی جانا کہ عمر خیام صاحب بھی کچھ ہیں, اور جی بالکل اٹ میں بھی 11ویں یا 12ویں صدی کی بات ہے, کیونکہ 15ویں صدی میں پیپر ایجاد ہوا تھا, اور یہ اتنا مجھے پکا پتا ہے کہ اس سے پہلے کی بات ہے, اور یہ اس دور کی بات ہے جب نا بہت پیک پہ میتھمیٹکس, ایسٹرولوجی, ایسٹرونومی یہ بہت پیک پہ تھے. تو جب میں نے میتھمیٹکس پڑھی نا تو آئی واز ونڈرڈ اباؤٹ کہ عمر خیام نے بائنومیل تھیورم پہ کام کیا ہے, اور انہوں نے پاسکل ٹرائنگل کو یوز کیا تھا بائنومیل تھیورم کو ڈیفائن کرنے کے لیے اور اس کی ایکسپلینیشن کے لیے. پاسکل ٹرائنگل کیا ہے میں یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں. یہ پاسکل صاحب نے یہ کام کیا تھا. یہ کس طرح کا ٹرائنگل بنتا ہے نا کہ جس کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں
ٹاپ موسٹ کارنر اور یہ ارد گرد والے جو کارنر ہے نا یہ 1 1 1 1 1 سارے آپ لکھو گے. اب 1 ہے تو اس کے جو سیکنڈ رو بننی تھی نا وہ بھی 1 اور 1 تھی, کیونکہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے 1 اور 1 لکھنا ہے. لیکن جو تھرڈ رو ہے وہ کیسے بنے گی, یہ جو 1 ہے نا لیفٹ سائڈ والا اور یہ جو 1 ہے, ان دونوں کو ایڈ کرنے سے درمیان والا نمبر بنے گا. ٹھیک ہے, آپ نے یہ ایک چیز ذہن میں بٹھا لی کہ ان دو کو ایڈ کرنے سے درمیان والا نمبر بنے گا. اب جب ہم فورتھ رو پہ آتے ہیں تو آپ دیکھیں 1 اور 2 ان کو ایڈ کرنے سے 3 بنا, اور 2 اور 1 اس کو ایڈ کرنے سے بھی 3 بنا. باقی کے 2 نمبر ویسے ہی رہیں گے, اپ ٹو so on. آپ اس کو انفائنائٹ نمبر تک لے کے جا سکتے ہیں. اور اس کی خوبصورتی بھی یہ ہے کہ جب ہم کوئی بھی الجبرا کے فارمولاز دیکھتے ہیں نا, a پلس بی ہول اسکوئر, a مائنس بی ہول اسکوئر, ایون a پلس بی ہول کیوب, a پلس بی سوری مائنس کا نہیں, a پلس بی ہول کیوب, a پلس بی ریز ٹو دا پاور 4. مائنس میں نے اس لیے نکال دیا کہ آپ a مائنس بی کو چھوڑ دیں, کیونکہ وہ اگر آپ اس میں پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. مجھے پتا ہے کہ اس میں مائنس بھی ہے لیکن آپ صرف اس کو اگر پلس رکھیں. اب ہم آتے ہیں بائنومیل کی طرف. عمر نے کیا کام کیا ہے, اور مجھے یہ چیز کلک کی کہ عمر کو کیسے پتا تھا کہ اس نے یہاں پہ 1 رکھنا ہے. بائنومیل سیریز ان میتھمیٹکس, دا بائنومیل سیریز از دا ٹیلر سیریز. یہ ٹیلر سیریز کی ایک فارم ہے فار دا فنکشن ایف given by f of x is equals to 1 plus x whole power alpha. x کچھ بھی ہو سکتا ہے, ویریبل ہے, الفا کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اس کا جو سینٹر ہے نا وہ 0 ہوگا, یعنی کوئی نہ کوئی اس کا سینٹر ہوگا. اور لٹرلی میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیا ضرورت ہے, کیا فلسفہ ہے سینٹر کا بھی. لیکن جب آپ کوئی بھی بائنومیل سیریز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں نا, اس کا پہلا نمبر 1 ہی آئے گا. 1 کین ناٹ بی چینجڈ, 1 چینج نہیں ہوگا. اور یہ ٹرمینیٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور نان ٹرمینیٹنگ بھی ہو سکتا ہے, اٹ ڈیپینڈز آن الفا. ٹھیک ہے, اور الفا ہم جب چھیڑتے ہیں نا, میں اگر اس کو 1 کر لوں, اس کو 5 کر لوں, اس کو 6 کر لوں, اس کو انفینٹی کر لوں, تو سیریز چینج ہو جاتی ہے. مجھے اس پوائنٹ پہ آ کے, جو لوگ میتھمیٹکس پڑھے ہوئے ہیں نا, مجھے اس پوائنٹ پہ آ کے میتھمیٹکس کی حقارت کا اور اپنی جو ایک لیول ہے نا کہ انسان تو کچھ ہے ہی نہیں اللہ کی ذات کے سامنے, مجھے وہ احساس ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے, اس نے یہ کہاں سے نکال لیا. لائک پاسکل ٹرائنگل سے اس نے یہ چیز نکال لی, اور میں جب قرآن کو پڑھ رہی ہوں اور اس کی میں دیکھ رہی ہوں, منزلیں اس کی دیکھ رہی ہوں, تو اس میں سے یہ چیز آ رہی ہے. سو آئی واز سو ونڈرڈ, اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ اس پہ بھی میں کسی نہ کسی کو یہ سامنے رکھوں گی کہ وہ ان پہ ریسرچ کریں. ٹائم ہمارا آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ لوگ کہیں گے تو ہم دوبارہ سے اس کو جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں جوائن, ادروائز آف کورس بہت سارے لوگوں کے لیے ٹف ہے کہ وہ 40 منٹ سے زیادہ لگائیں, تو اس لیے پھر انشاءاللہ ہم آج اس کو کلوز کرتے ہیں. کل سے انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم آگے سے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. میں نے بہت اور بھی چیزیں میں نے ڈسکس کرنی تھی, لیکن ہمارے پاس ڈیو ٹو دا شارٹیج آف ٹائم